الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ. اعجب یعجب، اعجاب کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنا. یعجبہ یعنی یسرہ ویرضیہ، اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے یحب التیمن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. یعنی اور یہاں پر ہے التیمن، تیمن کے معنی ہوتے ہیں تیمن یتیمنا یتیمن تیمنن سے یعنی ماخوذ ہے، اور تیمن یہ مصدر ہے، جیسے تعلم یتعلم تعلما باب تفعل سے. اور تیمن کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو یہ یمن سے مشتق مانا گیا اس کو یمن، اور یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت کے. یمن کے معنی برکت کے ہوتے ہیں، لہذا تیمن کے معنی ہوگا کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. التبرک بالشیء، کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا. اسی طرح سے تیمن کا اطلاق ایک دوسرے معنی پر ہوتا ہے، یہ یعنی گویا کہ یمین سے لیا گیا ہے. تیمن یمین یعنی کسی بھی کام کو دائیں سے شروع کرنا، کوئی بھی عمل کوئی بھی کام دائیں سے کرنا، بائیں سے پہلے دائیں سے کسی کام کو کیا جائے، شروعات کیا جائے، ابتدا کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں تیمن. اور یہاں پر یہی مراد ہے، یہاں پر یہی مراد ہے. تنعلہ، تنعل کے معنی ہوتے ہیں، بھی باب تفعل سے ہے، تنعل یتنعل تنعل، نعل پہننا یعنی جوتا پہننا، جوتا پہننا، لبس النعل. وترجلہ، ترجل کے معنی ہوتے ہیں، بھی باب تفعل سے ہے، ترجل یترجل ترجل کے معنی بالوں میں کنگھا کرنا، بالوں کو سنوارنا، بالوں میں کنگھا کرنا، بالوں کو سنوارنا، یہ ترجل کے معنی ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد طہورہ، طہور کے معنی جانتے ہیں، اس سے پہلے کئی مرتبہ لفظ آ چکا ہے. طہور کے معنی طہارت حاصل کرنا. اب چاہے طہارت یہاں پر وضو کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا ہو یا غسل کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا، چاہے غسل ہو یا وضو، ہر ایک پر طہور کا اطلاق ہوتا ہے. وفی شأنہ کلہ، شأن کے معنی ہوتے ہیں امر کے، یعنی فی شأنہ فی امورہ، فی جمیع امورہ، کلہ یہ تاکید کے لیے، فی شأنہ یعنی شأن سے مراد امر، کام، عمل، یعنی اپنے ہر عمل میں، اپنے تمام اعمال میں، تمام امور میں، تمام کاموں میں. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتی تھی یہ بات کہ آپ جوتا پہننے میں دائیں سے شروع کریں، اسی طرح سے کنگھی کرنے میں دائیں سے شروع کریں، طہارت حاصل کرنے میں دائیں سے شروع کریں، اور اپنے تمام امور میں دائیں سے شروع کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا تھا. بعض دوسری روایت میں یحب التیمن، تو یہاں پر یعجبہ پڑھیں گے تو التیمن یہ گویا کہ یعجب فعل کا فاعل ہوگا. یعجبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا تھا، آپ کو خوشی پہنچاتا تھا، یعنی تنعل میں، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں، اور اپنے تمام کاموں میں دائیں سے شروع کرنا، دائیں سے شروع کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا. اور دوسرے جو الفاظ ہیں دوسری روایت میں یحب التیمن، تو معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اس کا بھی وہی معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، آپ کو خوشی ہوتی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے جوتا وغیرہ پہننے میں، اسی طرح سے بالوں میں کنگھی کرنے میں، اور طہارت حاصل کرنے میں یعنی وضو کرنے میں اور غسل کرنے میں، اور اپنے تمام کاموں میں دائیں سے شروع کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی جب جوتا پہنے تو سب سے پہلے دائیں پیر میں پہنے.
اب جوتا پہننا ہو، موزہ پہننا ہو یا کوئی اور چیز پیروں میں پیجامہ وغیرہ پہننا ہو، ٹھیک ہے، تو دائیں سے شروع کرے، اس کے بعد پھر بایاں پیر داخل کرے۔ وترجلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں بھی دائیں سے شروعات کرتے تھے، یعنی جب آدمی سر میں کنگھا کرے، تیل وغیرہ لگائے اور اس کو بالوں کو سنوارے تو پہلے دائیں پہلو جو دایاں حصہ ہے اس طرف کے بالوں میں کنگھا کرے، تیل لگائے اور اس کو سنوارے پھر بائیں جانب کو۔ اسی طرح سے بال وغیرہ کٹوانے کے لیے جائے یا حلق وغیرہ کروائے، مڑوائے بال، تو سب سے پہلے دائیں طرف کے بالوں کو کٹوائے اور اس کے بعد بائیں جانب کے بالوں کو۔ اسی طرح سے اس حدیث و طہوری ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بھی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت آدمی کیا کرے، وضو میں بھی دائیں عضو کو، جیسے ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں میں سے پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر پیر جب دھونا شروع کرے تو پھر پہلے دونوں پیروں کو میں سے پہلے دائیں پیر کو دھوئے پھر بائیں پیر کو، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء على ان تقدیم الیمین علی الیسار من الیدین والرجلین فی الوضوء سنۃ لو خالفها فاتہ الفضل وصح وضوءه۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضو کرنے میں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضو کرتے وقت دونوں ہاتھوں میں سے داہنے ہاتھ کو پہلے دھونا، اسی طرح سے پیروں میں سے پہلے دائیں پیر کو دھونا، یہ سنت ہے۔ وضو میں دائیں ہاتھ کو پہلے دھونا، اسی طرح سے دائیں پیر کو پہلے دھونا، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ بائیں ہاتھ کو پہلے دھو لے پھر داہنے ہاتھ کو دھوئے، اسی طرح سے بائیں پیر کو پہلے دھو لے پھر یعنی ترتیب الٹی کر دے پھر داہنے پیر کو دھوئے، تو اس سے گویا کہ وضو کی جو فضیلت ہے، سنت کا جو ثواب ہے، اس سے فوت ہو جائے گا، اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا وضو صحیح ہوگا۔ یعنی گویا کہ وضو میں ترتیب، ہاتھوں اور پیروں میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں ثم اعلم ان من اعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الاذنان والكفان والخدان بل يغسلهما دفعة واحدة فان تعذر ذلك كما في حق الاقطع ونحوه قدم اليمين والله اعلم۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یعنی ہاتھوں اور پیروں میں کے دھونے میں ترتیب واجب نہیں ہے، یعنی پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئے کہ بائیں، تو اس میں واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی پہلے داہنے کو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، تو لہذا داہنے کو دھونا یہ سنت ہے، مستحب ہے پہل کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص بائیں کو پہلے دھو لیتا ہے، چاہے ہاتھ ہو یا پیر، تو گویا کہ اس کو سنت کا یا استحباب کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کا وضو صحیح ہوگا۔ لیکن وہیں پر کچھ اعضاء ایسے ہیں میں فون کٹ کر دے رہا ہوں مشائخ، ہیلو، فون کٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ یعنی فون آپ لوگ لگا کر کے سنتے نہیں، خالی تماشا کرتے ہو وہاں پہ۔ میری آواز سے زیادہ وہاں پہ دوسروں لوگوں کی آواز آتی ہے، پتہ نہیں گھر کی آواز ہے کیا ہے، تو کیا سنو گے یہاں پر، کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا؟ نہیں سننا ہے کال مت کیا کرو، میں ویڈیو بنا کر کے اپنا بھیج دیا کروں گا، پڑھنا یا نہ پڑھنا آپ لوگ۔ یعنی اس وقت تھوڑا سا پڑھنا رہتا ہے 10 منٹ 15 منٹ، اس میں بھی دیکھو پتہ نہیں کیا ادھر سے آواز آ رہی ہے، سب پورا چالو ہے، یعنی فون لگا دیے ہو کہ ہاں ہم حاضر ہیں، ہم سن رہے ہیں، اس کے بعد فون چالو کر کے رکھ دیے، پتہ نہیں غائب ہے، پتہ نہیں کہاں ہو۔ ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یعنی وضو میں وضو کرتے وقت دونوں ہاتھوں میں پہلے داہنے کو دھونا، پھر پیروں میں اسی طرح سے پہلے بائیں پیر کو دھونا،
دائیں پیر کو دھونا یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جس میں یعنی داہنے کو پہلے دھونا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ ان کو ایک ساتھ دھونا یہ ضروری ہے، جیسے دونوں کان ہیں، دونوں ہتھیلیاں ہیں، چہرہ دھوتے وقت دونوں رخسار ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی چہرہ دھوتے وقت پہلے داہنے رخسار کو دھوئے پھر بائیں رخسار کو دھوئے، نہیں۔ اسی طرح سے مسح کرتے وقت مسح کرتے وقت پہلے دائیں جانب مسح کرے پھر بائیں جانب مسح کرے، ایسا نہیں، بلکہ کانوں میں مثلا کان مسح میں تو ایک ساتھ مسح بھی کریں گے ایک ساتھ، اسی طرح سے کانوں میں پہلے دائیں کان پر مسح کرے پھر بائیں کان پر مسح کرے، ایسا نہیں، بلکہ ان اعضاء میں گویا کہ تیمم نہیں ہے بلکہ ان کو ایک ساتھ دھونا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر پہلے دائیں کو مقدم کے، مثلا کسی آدمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، تو اب ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ پہلے ایک کان پر مسح کرے گا تو اس میں پھر دوسرے کان پر مسح کرے گا ایک ہی ہاتھ سے۔ اب اس کا ہاتھ اگر کٹا ہوا ایک ہی ہاتھ ہے انسان کے پاس تو وہاں پر کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں آدمی دائیں کو مقدم کرے گا، یعنی پہلے دائیں کان پر مسح کرے گا پھر بائیں کان پر مسح کرے گا۔ اسی طرح سے جو چہرہ دھوتے وقت پہلے دائیں جانب کو دھوئے گا پھر بائیں جانب کو دھوئے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں پر۔ اس کے بعد حدیث میں جو لفظ ہے وفی شأنہ کلہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں، تمام کاموں میں دائیں سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ کام، یہاں پر یہ حدیث عام ہے، اس میں عموم ہے کہ اللہ کے رسول ہر کام میں جو کوئی بھی کام ہو ہر کام میں دائیں سے ابتدا کو پسند کرتے تھے، لیکن اس حدیث کو خاص کیا جائے گا۔ علماء نے اس حدیث کی عموم کی تخصیص کی ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یعنی حضرت عائشہ سے کہ جو مراد ہے یہاں پر کہ وہ آپ کے امور وہ کام جو یعنی اچھے کام ہیں، ٹھیک ہے، شریف کام ہے، بہترین عمدہ کام ہے، جیسے کوئی چیز لینا ہے، کوئی چیز دینا ہے، کپڑا پہننا ہے، ٹھیک ہے، موزہ پہننا ہے، جوتا پہننا، مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد میں کس جہت میں بیٹھا جائے، دائیں جانب بیٹھا جائے کہ بائیں جانب، مسواک کرنا ہے، سر وغیرہ مڈانا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب امور میں کیا ہے آدمی دائیں جانب سے شروع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، لیکن ایسے امور جو کام شریف نہیں ہے، جو اچھا کام نہیں ہے، مثلا جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، ناک وغیرہ صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کے بعد صفائی کرنی ہے، اسی طرح سے کپڑا نکالنا ہے، موزہ نکالنا ہے، تو ان سب چیزوں میں کیا ہے بائیں سے شروع کیا جائے گا۔ بیت الخلاء میں آدمی داخل ہو تو پہلے بایاں پیر داخل کرے، اسی طرح سے مسجد سے نکلے تو پہلے بایاں پیر نکالے، تاکہ مسجد میں جو شریف قدم ہے، جو شریف یعنی اچھا دایاں جو یہ شریف ہوتا ہے وہ مسجد میں زیادہ دیر تک رہے، اور جب داخل ہو تو پہلے دائیں پیر کو داخل کریں تاکہ وہ، اسی طرح سے جوتا پہنتے وقت پہننا یہ اچھا عمل ہے، اور ننگے رہنا، یوں ہی ننگے پیر رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو جوتا پہنتے وقت پہلے یا چپل پہنتے وقت پہلے دائیں پیر کو داخل کرے، پھر نکالتے وقت سب سے اس میں نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پہلے بائیں پیر کو نکالے تاکہ دایاں پیر زیادہ دیر تک اس میں اس کو حاصل ہو اور اس کو موقع ملے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے عموم کو خاص کیا جائے گا، یعنی ان چیزوں سے اس کو خارج کر دیا جائے گا جو کام شریف نہیں ہے، جس کو اچھا نہیں، مثلا استنجا وغیرہ، غلاظت وغیرہ، گندی چیزوں کو صاف وغیرہ کرنا ہے، استنجا وغیرہ کرنا ہے، تو اس سے اس کو خاص کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہوتا تھا آپ کا داہنا ہاتھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے طہارت وغیرہ کے لیے، مثلا غسل ہے، وضو ہے، کھانا وغیرہ کھانا ہے، کوئی چیز پینا ہے، ان سب چیزوں کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور بایاں ہاتھ آپ یعنی استنجا وغیرہ کرنے کے لیے یا اس طرح سے جو گندی چیزیں ہوتی تھیں اس کو صفائی کے لیے اللہ کے رسول بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہاں پر
فی شأنہ کلہ، اپنے تمام امور میں، تمام کاموں میں اللہ کے رسول داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے یا دائیں سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ اس سے یہاں پر یہ عموم نہیں مراد ہے بلکہ اس کو خاص کیا جائے گا، اس سے وہ اعمال مراد ہے، یہ امور یا وہ امور مراد ہیں جو شریف امور ہیں، جو یعنی اچھے کام ہیں، وہ مراد ہے، نہ کہ جو غیر شریف کام ہے، یا اسی طرح سے جو اسی طرح غلاظت وغیرہ صاف کرنا جہاں ہوتا ہے۔ تو آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث جو ہے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔